بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون صدق الله العظيم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ظالم بادشاہ جو مشرک تھا، ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، نمرود کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں پیدا ہوئے وہاں نمرود کی بادشاہی تھی پورے ملک میں، اور وہاں بت پرستی تھی۔ ایک بڑا بت خانہ تھا، اس میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ ایک بت ان میں سے بڑا تھا جس کا ادب و احترام تعظیم بہت کرتے تھے۔ اس بت کو مقام کے اعتبار سے بھی وہ سب سے بڑا سمجھتے تھے، عظمت کے اعتبار سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی مختلف باتیں لوگوں سے ہوتی رہتی تھیں، تو اسی طرح اپنے والد سے بھی اس کی گفتگو ہوتی رہی۔ اس طرح جو ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں ان کے ہاتھ میں کیا ہے، ان کے پاس کیا طاقت ہے، کیا اتھارٹی ہے، تم رب کو چھوڑ کر ان کو کیوں پوجتے ہو؟ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، تاکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے، ہمارے نبی سے بھی پہلے، اور ہم جو ہے تو ان کے حالات کو جانتے تھے، جن حالات میں ہم نے ان کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ تمام حالات ہمیں معلوم ہیں۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب کہا ابراہیم نے اپنے رب اور اپنی قوم کو یہ بتوں کی پوجا کیا ہے، تم کیوں کرتے ہو، ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو، مورتیوں کو پوجتے ہو، اور ان کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا طاقت ہے، ان کے پاس یہ کیا فائدہ تمہیں دیتے ہیں جو تم ان کی عبادت اور پوجا کرتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا ان کی پوجا کرتے تھے۔ اب آیات کی تلاوت کو چھوڑ کر میں صرف ان کا مقصد بیان کرتا ہوں کیونکہ پھر وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جب اپنے باپ داداؤں کو ان کو پوجتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ تو گمراہ تھے، اسی طرح تم بھی گمراہ ہو، اور یہ کھلی گمراہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا۔ تو ابراہیم کو کہنے لگا ابراہیم کیا تو حقیقت بیان کر رہا ہے یا ہم سے مذاق کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، تو کھلواڑ کر رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں مذاق وغیرہ نہیں کر رہا، ان بتوں کو چھوڑ دو
کیونکہ تمہارا رب وہی ہے کہ جس رب نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور آسمانوں زمینوں کا جو رب ہے، اور جس رب نے ان سب کو پیدا کیا تم کو بھی پیدا کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اور میں تو اسی بات کا قائل ہوں، اس کو مانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک رب پورے کائنات کو، پورے نظام کو کیسے چلاتا ہے، یہ بھی کام کرتے ہیں، یہ بھی رب کے قریبی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اگر کبھی تم کہیں جاؤ گے، مجھے موقع ملے گا تو اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کو توڑ دوں گا۔ اب ابراہیم یہ باتیں کہتے تھے مختلف لوگوں سے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ان کے جشن کا دن تھا، وہ شہر سے باہر جا کر بڑے میدان میں مناتے تھے، جس میں سب جاتے تھے، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے، امیر، غریب، سب جاتے تھے، اپنی عید اور جشن اور خوشیاں مناتے تھے۔ جب وہ جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ تو ابراہیم نے کہا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ چلے گئے ہیں۔ اب ابراہیم نے جو کہا، سقیم بیمار کو بھی کہتے ہیں، پریشان کو بھی کہتے ہیں، اور سقیم جس کی طبیعت برابر نہ ہو، تھکاوٹ ہو، سستی ہو، اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا مطلب یہ تھا ابراہیم بیمار ہے، نہیں آ رہا، لیکن ابراہیم اصل میں پریشان تھے، وہ بیمار وغیرہ نہیں تھے۔ اس کے دل میں تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو ان بتوں کے ساتھ میں دو دو ہاتھ کر لوں۔ تو وہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر آ کر ان بتوں کو توڑنا شروع کیا، توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، مگر ایک بڑے بت کو چھوڑا کہ وہ آئیں ابراہیم سے گفتگو کریں ان بتوں کے بارے میں، اور ابراہیم علیہ السلام دلائل دے کر ان کو سمجھائے۔ اس وجہ سے قرآن میں تو تذکرہ نہیں ہے، حدیثوں میں ذکر ہے کہ جس ہتھوڑے سے، کلاڑے سے اسے توڑا ان کو، وہ پھر اس بڑے بت کے حوالے کیا، اس کے کندھے پر لٹکا دیا۔ تو وہ لوگ جیسے ہی آ گئے اور جو ہے تو آ کر دیکھا کہ بت سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، افراتفری ہے۔ وہ لوگ جب آتے تھے تو پہلے اپنے بت خانے میں آ کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، پھر واپس گھروں میں چلے جاتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بتوں کی حالت بہت خراب ہے تو ان کو غصہ آ گیا، تو کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے یہ کام کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ جس نے کیا وہ بہت بڑا ظالم تھا، اور جو ہے تو کون تھا یہ؟ اب جو ہے تو لوگوں نے بتا دیا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ابراہیم ایک نوجوان ہے، اس سے ہم نے سنا جو اکثر ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا رہتا تھا، یہ اسی کا کام ہوگا اور کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو لے آؤ، فاتوا بہ علی اعین الناس، قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، کہا کہ لوگوں کے سامنے لے آؤ، ان کو حقیقت حال معلوم ہو جائے گی کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور کہنے لعلہم یشہدون، اب یہ تمام لوگ جو ہے تو اس کا انجام دیکھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں جس نے یہ جرم کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام آ گئے، اور آ کر بادشاہ غصے میں ہیں، لوگ غصے میں ہیں، اتنے غصے میں ہیں کہ ابراہیم کو مارنے فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہنے لگے ابراہیم کیا یہ کام تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس نے بھی کیا ہے یہ بڑا موجود ہے، اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں بولتا، کہا اگر بولتا ہے تو پوچھ لو۔
تم کیوں نہیں پوچھتے اس سے؟ تو کہا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہنے لگا وہ کس نے کیا ہے، یہ جو بڑا ان کا موجود ہے اس سے پوچھ لو، اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو آپ کو بتا دیں گے۔ فرجعوا الی انفسہم، پھر انہیں سر جھکا لیے، شرمندہ ہو گئے، سوچنے لگے، اور جو ہے تو فقالوا انکم انتم الظالمون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک تم ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندھے ہو گئے اور جو ہے تو اپنے سروں کو انہوں نے اٹھایا اور پہلے جھکایا، شرمندہ ہو گئے، کوئی جواب نہ بن پڑا، پھر سروں کو اٹھایا اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تجھے تو پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں، ہم اس بت سے کیسے پوچھیں، یا جن کو توڑا گیا ان سے ہم کیسے پوچھیں، اس بڑے بت سے کیسے پوچھیں، یہ تو بولتے نہیں ہیں، تو ہمیں بتا کس نے توڑے ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم پھر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، خود کو نہیں بچا سکتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، کہیں ہل جل نہیں سکتے ہیں، اور جو ہے تم پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف ہے تم پر، میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم پوجتے ہو، اور جو ہے تو افلا تعقلون، اللہ کو چھوڑ کر تم ان کو پوجتے ہو، پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو۔ تو پھر کیا کہا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اب جو ہے تو ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا، آپس میں مشورے کرنے لگے کہ کیا کریں، اپنے جو ہے تو معبودوں کا کوئی بدلہ لے لیں، اس نے تو ہم کو باتوں میں بھی لاجواب کر دیا، عملوں میں بھی شاید اس نے توڑے ہوں گے یہ بت، اور کون ہے کس کے ہاتھوں میں اتنی جرت ہے کہ وہ ان سے کچھ کرے، یہی اسی کا کام ہوگا، کسی نے ہی توڑے ہیں، اور جو ہے تو اب اس کا بدلہ لے لو۔ وہ سوچنے لگے، مشورے کرنے لگے، کسی نے کہا کیا سزا دی جائے، کسی نے کہا کیا سزا دی جائے، آخر طے ہو گیا کہ اس کو عبرتناک سزا دی جائے، اور یہ فیصلہ کیا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے اب اس کو جلا دو تاکہ معبودوں کا بدلہ ہو جائے، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہی کرو، اس کو جلایا جائے۔ تو پھر لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، ایک بڑے علاقے میں 4 دیواری بنائی گئی تاکہ آگ ادھر ادھر نہ جائے، باقی شہر کو نقصان نہ دے، کافی لکڑیاں کاٹ کر لائی گئیں اور ان کو رکھا گیا، اور پھر ان میں جو ہے تو 4 دیواری کے اندر پھر منجنی کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر ڈالنے لگے، آگ کو جلانے لگے، آگ کے شعلے کافی دور تک، تپش لوگوں کو نہیں چھوڑتی تھی نزدیک، اور جو ہے تو منجنی کے ذریعے انہوں نے ابراہیم کو ڈالنا چاہا تو اللہ کے فرشتوں نے دیکھا یہ منظر تو سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا نبی ہے، ایک ہی بندہ ہے، وہ جو بتوں کا مخالف ہے، توحید پر ہے، اسی کو سزا مل رہی ہے، یا اللہ ہمیں اجازت دیں ہم اس کی مدد کریں۔ فرشتے آتے ہیں، ابراہیم مدد چاہیے، ابراہیم کہتے ہیں اللہ خود دیکھ رہا ہے، جبرائیل آتا ہے ابراہیم حکم کرو تمہاری مدد کرو، ان کو تباہ کرو، ابراہیم کہتے ہیں اللہ خود دیکھ رہا ہے، اور جو ہے تو اللہ خود میری مدد کرے گا۔ تو پھر جو ہے تو جیسے ہی انہوں نے اس کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے جو ہے تو اپنا حکم دیا قہاری کا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اللہ فرماتا ہے ہم نے حکم دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی کے ساتھ، زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جا برف کی طرح کہ ٹھنڈ لگے، اور کم ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ابراہیم کو جلنے سے تکلیف ہو جائے، بلکہ درمیانی اور اعتدال کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے برا چاہا، برا ارادہ کیا، اور جو ہے تو انہوں نے ابراہیم کو مارنا اور جلانا چاہا، اللہ فرماتا ہے میں نے بچایا، اور وہ بڑے نقصان میں رہ گئے۔ اب جو ہے تو 7 دنوں کے بعد، بعض کتابوں میں 40 دن بھی آتے ہیں، اب وہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، گل و گلزار ہو گئی، وہاں سے جو ہے تو جنت کا لباس ابراہیم کے لیے آ گیا،
ابراہیم کو آگ میں ڈالنے سے پہلے بادشاہ کا لباس پہنایا گیا تھا. کیوں؟ اگر انہوں نے کہا یہ نبی ہے، اگر بچ گیا تو ہم کہیں گے اس لباس کی وجہ سے بچ گیا جو بادشاہ نمرود کا لباس تھا. تو اللہ نے اس لباس کو جلا دیا، جنت سے اس کے لیے لباس لایا گیا اور آگ کو باغ بنا دیا. اور جو ہے تو جب کافی بڑی آگ تھی، زیادہ لکڑیاں تھیں، کتنے دنوں کے بعد جا کر ٹھنڈی ہو گئی. اور جیسے ہی ٹھنڈی ہو گئی یہ راکھ کو کریدنے لگے کہ ابراہیم کی ہڈیاں دیکھیں، ابراہیم کی راکھ دیکھیں، لیکن ابراہیم اس آگ سے زندہ سلامت نکل آئے. لوگ حیران ہو گئے کہ کیا ہو گیا، لیکن اللہ نے اپنے معجزے سے اپنے نبی کو بچایا. زندگی رہی تو باقی باتیں کسی وقت بعد میں ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.